ایک بندر تھا، ایک چوہا تھا اور ایک بلی تھی۔ تینوں متر تھے اور تینوں ایک دوسرے کے اچھے پڑوسی بھی تھے۔ آج نئے سال کا پہلا دن ہے، اس لیے تینوں نے کھیر بنانے کی یوجنا بنائی تاکہ نئے سال کی شروعات کچھ میٹھے سے ہو سکے۔ تب بندر نے کھیر بناتے سمے سبھی کے کام کا بٹوارا کیا اور کھیر بنانے میں لگنے والے سامان کا بھی بٹوارا کیا تاکہ کھیر بناتے سمے کسی کام کو لے کر کے آپس میں جھگڑا نہ ہو، کیونکہ بلی اور چوہے کے بیچ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب بندر، چوہا اور بلی تینوں اپنے اپنے حصے کا سامان خریدنے کے لیے جنگل سے دور بسے شہر کی اور چل پڑتے ہیں، کیونکہ جنگل سے شہر تک آنے جانے کے لیے کوئی سویدھا نہیں تھی، اس لیے انہیں پیدل ہی جانا تھا اور پیدل ہی آنا تھا۔ بندر شہر سے چاول لے کر کے آیا اور اسے گھر کے کمرے میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوہا بھی اپنے حصے کا چینی لے کر کے آیا اور اسے چاول کے بغل میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بلی بھی دودھ کا ڈبہ لے کر کے آ جاتی ہے اور اسے چاول اور چینی کے ساتھ میں رکھ دیتی ہے۔ یہ سبھی کے سبھی سامان بندر کے گھر کے کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب چولہے کو جلانے کے لیے سوکھی لکڑیوں کی ضرورت تھی، اس لیے بندر، چوہا اور بلی تینوں جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں تاکہ سوکھی لکڑیوں کو اکٹھا کر سکیں۔ جنگل میں تینوں نے برابر محنت کر کے سوکھی لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کا ایک گٹھر تیار کیا۔ اس گٹھر کو وہ باری باری سے ڈھوتے ہوئے اسے اپنے گھر تک لے جاتے ہیں۔ اب کھیر بنانے میں لگنے والے سامان چاول، چینی، دودھ کی ویوستھا ہو چکی تھی اور چولہا جلانے کے لیے لکڑی کی بھی ویوستھا ہو چکی تھی۔ بندر کے گھر کے رسوئی گھر میں تینوں اپنے اپنے کام کو پورا کرتے ہوئے کھیر کو پکاتے ہیں۔ پکتا ہوا کھیر کو دیکھ کر کے بلی نے کہا کہ میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے۔ تب بندر نے کہا کہ یہ کھیر ابھی بہت ہی گرم ہے، اسے کھلا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تب تک ہم تینوں چلتے ہیں اور ندی سے نہا کر آتے ہیں، پھر ساتھ میں مل کر کھیر کھائیں گے۔ اتنا سنتے ہی بلی بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آج جتنا محنت کیا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے میں کافی تھک گئی ہوں اور اب مجھے بخار بھی آ رہا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا آرام کرنے دو۔ ایسا کہہ کر وہ سو جاتی ہے۔ اس کے بعد بندر اور چوہے دونوں ندی کی اور چلے جاتے ہیں نہانے کے لیے۔ جنگل کی ندی بندر، چوہے، بلی کے گھر سے کافی دوری پر تھا، اس لیے انہیں جانے میں اور نہا کے لوٹنے میں کافی سمے لگنے والا تھا، لیکن انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ جتنا سمے جانے میں اور آنے میں لگے گا تب تک ان کا کھیر بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب بلی کو وہ موقع مل گیا تھا جس کی تلاش میں وہ تھی، کیونکہ بندر اور چوہا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ تب بلی نے سوچا کہ اب مجھے اس کھیر کو کھا لینا چاہیے، نہیں تو بندر، چوہے جب آئیں گے تب اس کھیر کا بٹوارا کر دیں گے، جو کہ اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ تب اس نے کھیر کو کھانا شروع کر دیا۔ بلی نے بیماری کا بہانہ بھی اس لیے بنایا تھا کہ وہ کھیر کو اکیلی پوری کھا سکے۔ بندر اور چوہے دونوں کے آنے میں بھی کافی سمے تھا، تو اس نے بہت ہی آرام سے پورے کے پورے کھیر کو کھا لیا۔ پورے کھیر کو کھانے کے بعد بلی نے ایک لمبی ڈکار لی۔ اس کے بعد اس نے سوچا
कि इससे पहले कि बंदर और चूहे वापस घर लौटें, उसे भाग जाना चाहिए, नहीं तो यदि वे आ गए तो उससे झगड़ा करने लगेंगे और वो बंदर के घर से भाग जाती है। अब बंदर और चूहा दोनों नदी से नहा करके वापस लौटते हैं। तब चूहा ने बंदर से कहा कि अब काफी समय हो चुका है, खीर तो अब ठंडा हो गया होगा। तब बंदर ने कहा कि खीर अब ठंडा भी हो गया होगा और उसका स्वाद भी बढ़ गया होगा। जब बंदर चूहे घर पहुंचे तो देखे कि बर्तन में तो खीर ही नहीं है। तब बंदर ने कहा कि यह सब किया धरा बिल्ली का है। तब चूहे ने कहा कि मुझे तो पहले से ही शक था कि वो बीमारी का नाटक कर रही है। तब बंदर ने कहा कि आज से हमारी और बिल्ली की दोस्ती खत्म। इस प्रकार बिल्ली के नए साल की शुरुआत तो मीठे से हुई, लेकिन बंदर और चूहे की नए साल की शुरुआत धोखे से हुई।